أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقض تيممه خاصة وقت الغسل۔ تیمم کے متعلق بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص جس نے تیمم کیا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے بہر دلیل اگر وہ پانی کے استعمال پر متمکن ہو گیا ہے، اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے پانی کے استعمال پر، تو کہہ رہے ہیں کہ انتقضا تیممہ، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، عن الطہارت، اس طہارت سے، التی تمکن منہا، جس طہارت پر وہ قدرت رکھتا ہے، جس طہارت پر اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے، اس طہارت کے متعلق تیمم ٹوٹ جائے گا۔ خود وضاحت کر رہے ہیں اس جملے کی، کہتے ہیں فلو تمکن من علیہ غیر غسل الجنابۃ من الوضوء، اگر وہ ایسا شخص جس نے غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل کرنا تھا، اسے قدرت حاصل ہو گئی ہے وضو کرنے پر، من الوضوء یہ متعلق ہے تمکن، فلو تمکن من الوضوء، اگر ایسا شخص وضو پر قادر ہو گیا ہے، خاصتاً صرف، انتقضا تیممہ خاصتاً، تو اس کا وضو کے بدلے والا تیمم ٹوٹے گا، صرف اس کا غسل کے بدلے جو تیمم ہے وہ ٹھیک ہے نا، جو غسل جنابت جو ہے اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن باقی جو اغسال مستحبہ ہیں ان کے ساتھ وضو بھی ہوتا ہے، بعض کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کے عبارت کے مطابق جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ غسل جنابت کے علاوہ اگر اس نے غسل کرنا تھا لیکن پانی پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے اس نے تیمم کر لیا تھا، اب اس کو پانی میسر آ گیا ہے، اتنا پانی ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا، تو وضو کی نسبت سے جو اس کا تیمم تھا وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی وضو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا چونکہ پانی وضو کی مقدار اس کو میسر ہو گیا ہے۔ غسل کیا کہتے ہیں کہ غسل کے بدلے جو اس کا تیمم ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اس کو دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح برعکس وقت الغسل، اسی طرح برعکس غسل کی بات، اگر اس نے غیر غسل جنابت کے لیے تیمم کیا تھا اور اب اس کو اتنا پانی میسر آ گیا ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں بچتا، تو وہ اس پانی سے غسل کر لے، کیونکہ غسل کی نسبت اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، لیکن وضو کے بدلے میں وہی تیمم جو پہلا تھا اس کا وہ باقی رہے گا۔ والحکم بانتقاضہ بمجرد التمکن مبنی علی الظاہر، دلیل کیا ہے اس حکم کی؟ کہتے ہیں یہ حکم جو وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہے فقط پانی پر قدرت حاصل کرنے کے ذریعے، کہتے ہیں یہ حکم مبنی علی الظاہر، ظاہر پر مبنی۔ اما انتقاضہ مطلقاً، مطلقاً وضو غسل دونوں کے لیے وقت ہو نہ ہو، مطلقاً اس کے تیمم کا ٹوٹ جانا، کہتے ہیں فمشروط بمضی زمان یسع فعل المائیت متمکنا منہا، مطلقاً یعنی تمام چیزوں کے لیے وضو کا ٹوٹ جانا
غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی دونوں چیزوں کے لیے تیمم ٹوٹ گیا ہے. کہتے ہیں یہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ اتنا وقت گزر جائے، اتنا زمانہ گزر جائے جو طہارت مائیوں کو انجام دینے کے لیے کافی تھا، متمکنن منہا، اور وہ شخص بھی طہارت مائیوں کو حاصل کرنے پر قادر تھا. اگر یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کریں اسی بات کو کہ اگر اتنا وقت گزر گیا ہے کہ جس میں وہ وضو یا غسل کر کے عبادت کو انجام دے سکتا ہے، پانی پر بھی وہ قادر ہے، طہارت مائیہ پر بھی وہ قادر ہے، لیکن اس نے کیا نہیں ہے وضو یا غسل، تو پھر اس کا جو تیمم ہے وہ ہر چیز کی نسبت ٹوٹ جائے گا، نہ وضو کے بدلے نہ غسل کے بدلے. وضو غسل کرے گا، تیمم نہیں رہے گا. فلو طرأ بعد التمکن مانع قبلہ کشف عن عدم انتقاضہ یا کشف عن عدم انتقاضہ سواء شرع فیہا ام لا كوجوب الصلاۃ بأول الوقت. اگر اس کو کوئی مانع حاصل ہو جائے، مانع آ جائے بعد التمکن، پانی پر یا طہارت مائیہ پر قدرت حاصل کرنے کے بعد، اب وہ قادر ہو گیا ہے، قدرت حاصل ہو گئی ہے کہ طہارت مائیہ کر سکے، وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے لیکن کوئی مانع آ گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی پانی کے استعمال کرنے سے. ٹھیک ہے. فلو طرأ بعد التمکن مانع، اگر تمکن کے بعد کوئی مانع آ جائے قبلہ، وہ فعل انجام دینے سے، یعنی طہارت مائیہ کو انجام دینے سے پہلے، کاشف عن عدم انتقاضہ، تو یہ چیز کشف کرے گی اس بات سے، اس بات کو ظاہر کرے گی کہ اس کا تیمم ٹوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سواء شرع فیہا ام لا، چاہے وہ طہارت مائیہ کے فعل کو انجام دینے میں شروع ہوا ہے یا شروع نہیں ہوا، اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ مانع آ گیا طہارت مائیہ کو انجام دینے سے، لہذا اس کا پہلا تیمم جو ہے وہ باقی رہے گا. کا وجوب الصلاۃ بأول الوقت، جیسے نماز کا واجب ہونا اول وقت میں، والحج للمستطیع بسیر القافلۃ، اور حج کا وجوب مستطیع شخص کے لیے جو استطاعت حج رکھتا ہے، بسیر القافلہ، قافلہ کے چلنے کے ذریعے، قافلہ چلا ہے تو اس پر حج واجب ہو گیا. یعنی کیا مطلب قافلہ چلنے سے؟ کہ اب اس کو جانے کی قدرت حاصل ہو گئی ہے، مستطیع بھی ہے یعنی استطاعت مالی بھی اس کی ہے، اور قافلہ بھی میسر ہے یعنی جانے کے لیے بھی اس کے وسائل جو ہیں، یوں کہیں آپ، وہ آمادہ ہو گئے ہیں. مع اشتراط استقرار الوجوب مضی زمان یسع الفعل، جبکہ شرط یہ ہے کہ اس کا وجوب باقی رہے گا، مستقر ہوگا اتنا زمانہ گزرنے کے ذریعے جتنے میں وہ یہ فعل انجام دے سکتا ہے. مثلا نماز واجب ہے اول وقت میں، نماز انجام دے سکتا تھا، اتنا وقت گزر گیا جس میں نماز انجام دے سکتا تھا. یا حج کے لیے اس کو استطاعت حاصل ہو گئی ہے، قافلہ بھی آمادہ ہے، لیکن اتنا وقت گزر گیا ہے کہ جتنے میں وہ حج انجام دے سکتا تھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ کیا ہے، مانع آ گیا ہے، اب اس کو مانع پیدا ہو گیا ہے، مانع آ گیا ہے، تو کہتے ہیں وہ جو اس کا پہلا تیمم تھا وہ باقی رہ گا یا نہیں رہے گا؟ کہتے ہیں پہلا تیمم اس کا باقی ہے. مانع کشف کرتا ہے کہ اس کا پہلا تیمم نہیں ٹوٹا ہے. لاستحالت التکلیف بعبادت فی وقت لا یسع، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت، اس عبادت کا مکلف ہونا محال ہے ایسے وقت میں جو اس کو وقت میسر نہیں ہے، جو اس کو جس وقت میں اس عبادت کو انجام دینے کی وسعت نہیں ہے. مع احتمال انتقاضہ مطلقاً، جبکہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مطلقاً جو ہی اس کو تمکن حاصل ہوگا اس شخص کو،
طہارت مائیہ پر فوراً اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. کما یقتضی ظاہر الاخبار، جیسا کہ روایات کا ظاہر اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے. وکلام الاصحاب، اور فقہا کا کلام بھی اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو ہی اس کو قدرت مائیہ حاصل ہو جائے گی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، مطلقاً ٹوٹے گا، وضو سے بھی اور غسل سے بھی. وحیث کانت تمکن من الماء ناقضا فإن اتفق قبل دخول فی الصلاة انتقض اجماعا علی الوجہ المذکور. کہتے ہیں کہ جب اس کو پانی پر قدرت حاصل ہو جائے اور قدرت کا حاصل ہونا ناقض بنے تیمم کے لیے، ٹھیک ہے، قدرت مائیہ پانی پر قدرت حاصل ہونا یہ کس چیز کی علامت تھی کہ وہ جو ناقض تیمم ہے. کہتے ہیں فإن اتفق، ایسی صورت میں فإن اتفق قبل دخول فی الصلاۃ، اگر نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ اتفاق ہو، انتقض اجماعا، اجماع اس بات پر کہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، علی الوجہ المذکور، یہ جو گزشتہ اس میں انہوں نے صورت بیان کی ہے. وإن وجدہ بعد الفراغ، اگر نماز کے بعد اس کو پانی ملا ہے، نماز کے بعد پانی ملا ہے، صحت، اس کی وہ نماز ٹھیک ہے جو اس نے پڑھی ہے. انتقض بالنسبت الی غیرہا، اس کے علاوہ جو بعد والی نمازیں ہیں ان کی نسبت سے تیمم ٹوٹ جائے گا، انتقض ٹوٹ جائے گا، یعنی وضو یا غسل جو بھی اس کا وظیفہ انجام دے گا. آگے سمجھ بات کی. ولو واجدوا فی اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران پانی مل جائے. ولو بعد التکبیر، اگرچہ اس نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی ہے اس کے بعد ملا ہے، اتمہا مطلق، تو ہر حال میں اس کو مکمل کرے گا نماز کو، الاصح صحیح ترین قول کی بنا پر، عملاً بے اشہر روایات، مشہور ترین روایات پر عمل کرتے ہوئے، وارجحھا سنداً، اور سند کے اعتبار سے جو راجح ترین روایات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے، واعتضادا بالنہی الوارد عن قطع الاعمال، اور اس کی جو تائید ہے وہ ان روایات کے ذریعے ہے جن روایات میں نماز توڑنے سے نہیں وارد ہوئی ہے، جن روایات میں آیا ہے کہ اعمال کو توڑنا جائز نہیں ہے. قرآن میں بھی ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے نماز کو توڑنے سے، ٹھیک ہے، یہ بھی تائید کرتی ہے اس بات کی کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اگر اس کو پانی میسر آ گیا تو نماز توڑ کر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو مکمل کرے ایسی ہی حالت میں، یعنی تیمم کی حالت میں، بعد والی نمازوں کے لیے جو وہ وضو کرے یا غسل جو اس کا وظیفہ ہے. ولا فرق فی ذالک بین الفریضۃ والنفل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نماز فریضہ ہو یا نفل ہو، نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسی تیمم کی حالت میں ان کو مکمل کرے، بعد والی نماز کی وضو کرے یا غسل. وحیث حکم بالاتمام فہو للوجوب علی تقدیر وجوبہا، کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا ہے کہ نماز کو مکمل کیا جائے، بس یہ اس لیے ہے کہ وہ واجب ہے، فہو للوجوب علی تقدیر وجوب، نماز کے واجب ہونے کی صورت میں یہ واجب ہے نماز کو مکمل کرنا. دوبارہ اسی بات کو بیان کروں، جو یہ حکم آیا ہے کہ نماز کو مکمل کیا جائے، یہ اس لیے آیا ہے کہ نماز کو مکمل کرنا واجب ہے. اگر نماز واجب ہو تو فیحرم قطعها، جب ایک نماز کا مکمل کرنا واجب ہے تو اس کو توڑنا حرام ہے. والعدول بها الى النافلہ، اور نافلہ کی طرف عدول کرنا بھی حرام ہے، یعنی واجب نماز کو نافلہ کی طرف تبدیل بھی نہیں کر سکتے اور اس کو توڑ بھی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے. لأن ذلك مشروط باسباب مستغرقہ، کیونکہ یہ مشروط ہے، یعنی یہ عدول جو ہے یہ بعض ان اسباب کے ساتھ مشروط ہے جو عدول یا قط کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر آئیں گے. والحمل علی ناس الاذان قیاس،
یہاں پر اگر کوئی شخص یہ آ کر اعتراض کرے کہ اگر کوئی شخص اذان بھول جائے اور نماز شروع کر بیٹھے تکبیرۃ الاحرام کہہ دے، بعد میں اس کو یاد ہے کہ میں نے اذان نہیں کی، جبکہ اذان کہنا مستحب ہے، اذان نہیں کی، تو نماز کو توڑ کر اذان کہے، اقامت کہے اور دوبارہ نماز پڑھے، اس کے لیے نماز یہاں پر توڑنا جائز ہے۔ کہتے ہیں اگر اذان کی صورت میں، اذان کو بھول جانے کی صورت میں نماز کو توڑنا جائز ہے، تو یہاں تیمم کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران میں اس کو پانی مل جائے تو یہاں بھی جائز ہونا چاہیے، وہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ قیاس کی ہے آپ لوگوں نے، قیاس مع الفرق ہے، وہ اذان کی عظمت ہے، وہ اذان کی اہمیت ہے، اس وجہ سے ایک حکم آیا ہے کہ توڑنا جائز ہے، یہاں پر آپ نہیں توڑ سکتے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ والحمل علی ناس الاذان قیاس، اور اس قطع نماز کو حمل کرنا اس شخص پر جو اذان کو بھول گیا ہے، کہتے ہیں یہ قیاس ہے۔ ولو ضاق الوقت فلا اشکال فی التحریم، اگر وقت تنگ ہو تو پھر قطع صلاۃ کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، پھر تو یقیناً حرام ہے، کیونکہ وقت جب تنگ ہے تو نماز کو توڑے گا، پھر وضو کرے گا، پھر نماز پڑھے گا تو وقت نکل جائے گا، تو یہاں پر بغیر شک و شبہ کے نماز توڑنا حرام ہے۔ وَهَلْ يَنْتَقِضُ التَّيَمُّمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ بَعْدَهَا الْأَقْرَبُ وَالْأَدْهَمُ، کہتے ہیں کیا اس شخص کا تیمم اس نماز کے علاوہ دیگر نمازوں کی نسبت سے بھی ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں کہ اگر بعض نمازوں کے لیے اس کو پانی پر قدرت حاصل نہ ہو، کیا صورتحال ہے؟ اس نماز کے لیے جو حکم ہوا ہے بیان ہو گیا ہے، آیا بعد والی جو نمازیں ہیں پانی پر قادر بھی نہیں ہے، ان کے لیے وضو تیمم کا کیا حکم ہے؟ ٹوٹے گا نہیں؟ کہتے ہیں الاقرب والعدم، اقرب یہ کہ تیمم نہیں ٹوٹے گا، العدم نہیں ٹوٹے گا، لما تقدم چونکہ پیچھے گزر چکے کہ میں انہو مشروط بالتمکن، کیونکہ یہ مشروط بالتمکن ہے، اگر اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے پانی پر، طہارت مائیہ پر، تو پھر تیمم ٹوٹے گا، والا نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر اس کو بعد والی نمازوں کے لیے تمکن اللہ طہارت المائیہ حاصل نہیں ہوا، لہذا اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، سند باقی رہے گا۔ کہتے ہیں ولم یحصل لما تقدم من انه مشروط بالتمکن ولم یحصل، کیونکہ یہ انتقاض تیمم یہ مشروط ہے تمکن پر، ولم یحصل اور تمکن تو اس کو حاصل ہوا نہیں ہے، والمانع الشرعی کالعقلی، اور شرعی جو مانع ہے وہ عقلی مانع کی طرح ہے، شرعی مانع ہے نا، اس کو پانی نہیں ملا، یہ شرعی مانع ہے، شرعی مانع کا وہی حکم ہے جو عقلی مانع کا ہے، ٹھیک ہے، عقلاً جو چیز مانع ہے انتقاض تیمم سے، شرعاً بھی وہ مانع ہے۔ ومقابل اصح اقوال، صحیح ترین قول جو یہ بیان ہوا ہے اس کے مقابلے میں چند اقوال اور بھی ہے، کہتے ہیں منہا ایک قول ہے الرجوع ما لم یرکع، جب تک رکوع نہیں کرتا تو پیچھے پلٹ جائے، توڑ دے، یعنی نماز پڑھ رہا تھا اثناء صلاۃ میں اس کو طہارت مائیہ پر قدرت حاصل ہو گئی ہے، کہتے ہیں اگر رکوع میں نہیں گیا تو نماز توڑ دے، طہارت مائیہ کو حاصل کرے۔ دوسرا قول الرجوع ما لم یقرأ، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر طہارت مائیہ پر اثناء صلاۃ میں اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے اور اس نے ابھی تک قرات نہیں پڑھی وہ حمد اور سورت، تو وہ نماز کو توڑ کر طہارت مائیہ کو حاصل کرے۔ ومنہا، اور تیسرا قول التفصیل بسعۃ الوقت وذکرہ، تیسرا قول یہ ہے کہ تفصیل ہے، اگر اثناء نماز میں اس کو پانی میسر آ گیا ہے، وقت وسیع ہے تو نماز کو توڑ کر دوبارہ طہارت مائیہ حاصل کرے، اگر وقت تنگ ہے تو طہارت مائیہ کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی تیمم کے ساتھ جو ہے جو پڑھ رہا ہے نماز کو مکمل کرے۔ کہتے ہیں والاخیران لا شاہد لہما، یہ جو آخری دو قول ہیں ان کا کوئی شاہد نہیں ہے، والاول مستند الی روایت، پہلا جو قول ہے رجوع ما لم یرکع وہ روایت، اس کی دلیل روایت ہے،
لیکن معارضتاً بأقوامنا، لیکن وہ روایت معارض ہے اور ٹکراتی ہے ان روایات کے ساتھ جو اس سے زیادہ قوی اور صحیح روایات ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔